تو کہتے ہیں نبی کے ماں باپ جہنمی ہے، معاذ اللہ، جہنمی کہا گیا ماں باپ کو نبی کے؟ یہ حضرت عبداللہ کی شان اور نبی کی امی، خدا کی قسم کائنات کی مائیں اس آمینہ کی قدموں کی خاک پہ قربان جائیں جس نے حضور کو جھولی میں لے کے لوریاں دی ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، مدینے کا تصور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے، آمینہ کا نصیب کیا ہوگا جس نے پہلی بار حضور کا چہرہ کائنات میں سب سے پہلے دیکھا ہوگا۔ اس ماں کو جہنمی کہا گیا معاذ اللہ۔ اور پھر ہم سے لوگ چائے کی بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں حضور کے نام پہ تم چائے کی بات کرتے ہو، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بس ایک بات نبی کی امی کے حوالے سے میں کر لوں، باپ حضور کی بڑی شان والے، جس نے آیا تھا اس نے کہا نہیں میں مان گیا کہ جب باپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو پھر نبی پاک کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگلی بات بس سن لیں، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ مکہ شریف میں۔ سیدہ آمینہ کہاں پیدا ہو رہی ہیں؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف سے میرے حضور کا بڑا گہرا تعلق ہے، حضور کا ننیال بھی مدینہ، حضور کے باپ کا ننیال بھی مدینہ، حضور کے دادا کا ننیال بھی مدینہ ہے۔ بولو یار سبحان اللہ، بڑا گہرا تعلق حضور کا مدینہ شریف سے، توجہ ہے نا؟ حضور کا ننیال بھی، باپ کا ننیال بھی اور دادا کا ننیال بھی مدینہ ہے۔ بس توجہ کیجئے گا، بہت غور سے سنیے گا، شاید یہ آج کی گفتگو کی آخری بات ہو، سمجھانے لگا ہوں۔ اس دور میں سیدہ آمینہ پیدا ہو رہی ہیں جس دور میں بیٹیاں بوجھ سمجھی جاتی تھی، اس دور میں سیدہ آمینہ جلوگر ہو رہی ہیں جس دور میں بیٹیاں باپ کے کندھے کا بوجھ ہوتی تھی۔ ان سے بھی پہلے کا دور یہ تھا کہ باپ بیٹی کو قتل کر دیتا تھا۔ ایک شخص کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، وہ بہت کالی تھی، غلام نے آ کے کہا ایک کالی بچی نے جنم لیا ہے، آپ چہرہ دیکھنا چاہیں گے؟ اس دور میں اس نے کہا باپ حسین بیٹیوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، تو کالی بچی کی خبر لایا؟ کہا اس کا چہرہ دکھائے، اسے لے جا کے جنگل میں قتل کر دے۔ غلام تھا، بچی کو لے کر کے گیا، نیچے لٹایا، تلوار نکالی، آواز آئی ظالم قتل نہ کر۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، شاید یہ آواز کدھر سے، پھر اس نے تلوار اٹھائی، پھر روک دی۔ تیسری بار جب اس نے قتل کے ارادے سے تلوار اٹھائی، آواز آئی اگر تو نہیں پال سکتا تو چھوڑ دے، ہم اپنے کرم سے اسے پال لیں گے۔ اس غلام نے یہ سوچا شاید یہ بچی بڑی قیمتی ہوگی، جب غیب سے اسے کوئی بچا رہا ہے، وہ بچی کو لے کے چلا گیا۔ بچی کا نام تھا سودا۔ وہ اپنے وقت کی اتنی بڑی کاہنہ بنی کہ وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ جب یہ دور اس کا شباب پہ تھا سودا کا، تو وہ لوگوں کی لکیریں دیکھ کے بتاتی تھی نصیب میں کیا، جس شہر سے جاتی چرچے ہو جاتے۔ سودا آ رہی ہے، جس سے اپنے مقدر کے بارے میں پوچھنا کہ لوگ چوک میں کھڑے ہو جاتے۔ اتفاق سے ایک دن اس کا گزر حضور کی امی کے مدینے سے ہونے لگ جاتا ہے۔ کسی نے اعلان کیا سودا آ رہی ہے، جس کو اپنا حال پوچھنا ہے سودا سے آ کے پوچھ لے۔ چوک میں مرد عورتوں کی لائن لگ جاتی ہے، ایک لمبی بھیڑ لگ جا رہی ہے، اللہ اکبر، سودا آ جاتی ہے، لمبی قطار لوگوں کی لگی ہے، اپنی اپنی ہتھیلی دکھاتے ہیں۔ سودا دیکھتی ہے، بتا دیتی نصیب میں کیا لکھا ہے۔ آخر کار ایک لمبی لائن اپنی تقدیر کے فیصلے سنتی رہی۔ ایک کونے میں دور کھڑی سیدہ آمینہ، 6 برس حضرت آمینہ کی عمر شریف ہے، دور سے کھڑے تماشا دیکھ رہی تھی۔ کسی نے کہا آمینہ تو بھی تو اپنی ہتھیلی دکھا دے، اپنی لکیریں دکھا تو صحیح دیکھیں تو کون ہے۔ کہا مجھے کیا ضرورت ہے، کہا تو مکے میں سب سے جدا لگتی ہے، تیرا انداز سب سے الگ ہے، تو عام بچیوں کی طرح نہیں کھیلتی ہے، تیرا طریقہ سب سے الگ ہے، دیکھے تو صحیح تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ لوگوں کے اصرار کرنے پہ سیدہ آمینہ اس سودا کے پاس آئی ہے اور اپنی ہاتھ کی لکیریں اسے دکھائی ہے۔ جیسی ہتھیلی سیدہ آمینہ کی سودا نے دیکھی ہے، ماتھے پہ پسینہ آنے لگ جاتا ہے، پسینے کے قطرے صاف کرتی ہے، کبھی چہرہ دیکھتی کبھی آسمان دیکھتی ہے۔ لوگوں نے کہا تھا سودا بتا تو سکی، سب کی لکیریں دیکھی، 1 منٹ میں فیصلہ کر دیا کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ آخر اس بچی کے ہاتھ میں ایسا کیا ہے جو تو بتا نہیں رکھی ہے، پسینہ تیرے ماتھے پہ ہے۔ اس نے کہا لاکھوں ہاتھ دیکھے ہیں لیکن اس کے جیسا ہاتھ کسی کا نہیں دیکھا ہے، لاکھوں لکیریں دیکھی ہے لیکن آج تک کسی کی لکیریں ایسی نہیں ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتی ہے، کہا اس کی لکیریں بتا رکھی ہے، یا تو یہ خود نبی بنے گی یا نبیوں کی ماں بن کے دنیا میں جلوگر ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، والمعین کنت، والمعین کنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس نے کہا تھا یا تو یہ خود نبی بنے گی یا نبیوں کے امام کی ماں بنے گی۔ اب
اب ایک بات سمجھ میں تو آ گئی، اس کائنہ کو میرے رب نے بچایا ہی اس لیے تھا کہ اس سے حضور کی ولادت کا اعلان کرانا تھا۔ پتہ یہ چلا جو ان کی آمد کا اعلان کرتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے ہیں، وہ بچا کے رکھے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم، زور سے حشر تک ڈالیں گے ہم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہاں تو یہ حضور کی امی ہے، سوچ تو صحیح، جن کی ولادت، جن کی بچپن میں حضور کی ولادت کا اعلان میرے رب نے کرا دیا۔ جب آنے سے پہلے ان کا اعلان ہو رہا تھا تو پھر آنے کے بعد اگر ان کا اعلان ہو رہا ہے تو پیٹ میں درد کائے کا ہو رہا ہے۔ ہاں کہتے ہیں حوالہ دو، ثبوت دو، میلاد کا ثبوت دو، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے ان کے آنے کے گیت گائے گئے۔ ہاں امت چھوڑ، نبیوں نے تذکرے کیے کہ وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، اور ہم یہ کہہ گئے کہ وہ آ چکے ہیں۔ یہی تو ہے نا، وہ کہتے رہے وہ آئیں گے، ہم کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ ہم جشن کیوں نہ منائیں، ہم جشن کیوں نہ منائیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ ویسے کریم نبی ہیں، ہمارے بیچ جلوہ گر ہوئے گئے۔ وہ لوگوں جب تک زندہ رہنا، ماں باپ کی قدر کرنا۔ میرے نبی کے باپ بھی جنتی ہیں، میرے نبی کی ماں بھی جنتی ہیں۔ ہاں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، تفسیر کبیر وغیرہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں جب میرا شہزادہ میرے شکم میں تھا تو میں لیٹی، مجھے پسینہ آیا، اچانک میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے۔ کہتے ہیں جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے میں نے مڑ کے دیکھا نا تو دو حسین شہزادیاں پنکھے سے ہوا کر رہی تھیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھ کے پوچھا شہزادیوں ہو کون، کبھی تمہیں مکے میں نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم زمین والے نہیں، ہم تو جنت والے ہیں۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا تمہارے ماتھے پہ پسینہ آ گیا تو رب نے تیری خدمت کے لیے ہمیں بھیج دیا گئے۔ بتا جس آمینہ کے ماتھے پہ رب پسینہ گوارا نہ کرے اسے جہنم میں ڈالنا رب کیسے گوارا کرے گا؟ ہے نا، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ اور میرا امام کہتا ہے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نبی کے ماں باپ کا واسطہ، اپنے ماں باپ کی عزت کیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ العزیز کبھی زندگی میں پھر موقع ملے گا تو حضور کی ولادت پہ پھر کھل کے بات ہوگی۔ بس ابھی تو اتنا سمجھو ہم وہ نصیب والے ہیں جن کے حصے میں مصطفیٰ جان رحمت جیسی دولت آئی ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اگر اس کے شکریہ میں پوری زندگی سجدہ کرتے رہیں تب بھی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک وظیفہ آخر میں بتا کے جاؤں گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے جتنے لوگوں کو برکت چاہیے نا، برکت کا آسان طریقہ ہے کہ حضور کے مہمانوں کی خدمت شروع کر دو۔ حضور کے مہمانوں کی خدمت شروع کر دو، ہے نا؟ خدمت کیا کرنی ہے؟ یہ قرآن والے بچے جاؤ اندازہ کر لینا، جس کے گھر میں برکت نہ ہونا ایک قرآن والے کے کھانے کی ذمہ داری اپنے دسترخوان پہ لے لے، اور جب قرآن والے کھانے کے لیے بیٹھیں تو چمچ ہاتھ میں نہ دینا، ڈسپوزل کوئی برتن نہ دینا، جو تیرے گھر کا سب سے اچھا قیمتی برتن ہو وہ ان کے آگے رکھنا، اور ان سے کہنا کہ چمچ سے نہیں انگلی ڈبا ڈبا کے کھائیے۔ تم نہیں جانتے ہو ہاتھ اس جماعت کے آتے ہیں، اللہ انگلیوں کے ذریعے برتنوں میں برکت نازل فرما دیا کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، یہ آپ کا ادارہ ہے۔ اس بچے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چندہ دو، آپ پیسے دو، اگر انہیں پیسہ کمانا ہوتا نا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ مولوی جہاں تھوک دے وہاں سے پیسہ پیدا کر لے گا۔ ہاں کر نہیں رہے لوگ بے وقوف بنا کے، ہیں لوگ بے وقوف بنا کے پیسہ پیدا نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہاتھ پھیرے کہہ رہے ہیں لو یہ نکل گئی پتری، ایسے پتری نکال دیتے ہیں لوگ۔ پھر مولوی تو بہت ہوشیار ہوتا ہے، مولوی پورا کبوتر نکال دے گا پیٹ میں سے، لیکن نہیں کرتے۔ پوری زندگی 5,000 6,000 10,000 کی تنخواہ پہ حضور کا دین اس لیے پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کا جھنڈا اونچا رہنا چاہیے۔ ہاں تو آپ امیر بننا چاہتے ہیں نا تو قرآن والوں کی دعوت کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ اور یہ جو طلاقوں کا رواج عام ہو گیا ہے نا، شادیوں میں وی آئی پی جنہیں سمجھتے ہو وہ وی آئی پی ہوں گے، مگر وی آئی پی یہ لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے دعوت کس کی کریں گے اب انشاءاللہ؟ بولو، مہمان رسول کی پہلے دعوت ہونی چاہیے۔ انہیں کھلائیے، معاف کیجئے گا، کہہ رہے آپ جی فاتحہ پڑھ دیو،
یا کیا کہتے ہیں کھانے پہ فاتح کہتے ہیں کہ نیاز فاتح کہتے ہیں. اسٹینڈنگ میں کھانا چل رہا, کھانا پڑ گیا کم تو کہہ رہا مولوی نے آدھی فاتحہ پڑھی تھی ورنہ بوٹی کم نہیں پڑتی. یہ رواج ہے, مچھر کاٹ لے تو مولوی نے بٹ کر دیا, بارش زیادہ ہو تو مولوی خراب ہے, دھوپ تیز ہو جائے تو مولوی خراب ہے. بھائی مولوی کا جرم کیا ہے, سمجھے ذرا, گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ کھڑے ہو کے کھانا کھلاتے, سنت کے مطابق کھانا کھلایا کرو, زمین پہ بٹھا کے کھانا کھلاؤ. پہلی بات تو کہتا ہوں کہ بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے کھانے میں اتنا بڑا فرق ہے, جب کھلاؤ گے نا تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. اور برکت چاہتے ہو نا, بھیڑ زیادہ ہے کھانا کم کا ہے, تو پہلے قرآن والوں کو کھلاؤ اور ان سے کہہ دو ذرا جھولی پھیلا کے اللہ سے دعا کر دے, اللہ برکت دے دے. خدا کی قسم ان کی جھولی پھیلے گی تو 60 لوگوں کے کھانے میں 100 لوگوں کا انتظام اللہ پورا فرما دے گا. کریں گے انشاءاللہ یہ کام, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. سجدے کریں گے پابندی سے, نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ, علماء کا احترام کریں گے. مولوی کا فون آئے مدرسے کا چندہ ہے تو یہ مت کہنا آ جاؤ لے جاؤ. اوقات نہیں ہے تیری اتنی بڑی کہ مولوی کو چوکھٹ پہ بلائے کہ حکم آپ کا میں خود حاضر ہونے والا ہوں, خود پہنچایا کرو. ورنہ یاد رکھنا اگر مولوی کو گیٹ پہ کھڑا کر کے, کئی بار تو ایسا ہوتا ہے بیچارے چلے جائیں رسید لے کر دکان میں کہہ رہا ہاں کھڑے رہو نا, ابھی دیکھ تو لیا تمہیں, ہاں تجھے کیا چاہیے, چورن, تجھے دال, ادھر میں لگ جاتا ہے. نہ کرنا, یہ مشورہ دے کے جا رہا ہوں, یہ ہلکے میں مت لینا. اگر تم نے کسی علم کے ذمہ دار بندے کو ذلیل کیا نا, اللہ ICU میں گرا کے ایسی ہڈی توڑے گا کمر کی کہ تیرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تیری دولت سب رکھی رہے گی, تیرے حلق سے ایک پانی کا قطرہ نہیں اترنے دے گا, وہ نہیں اترنے دے گا, وہ روئے گا تو, وہاں پہ تیرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے چاہتے ہو کہ موت آسانی سے اور اچھی ہو جائے تو علم والوں کی عزت کرو. خدا کی قسم ایسی موت آئے گی کہ تمہارا کفن بھی مہک کے کہے گا لحد میں عشق شہ, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ایسی موت مر جاؤ گے انشاءاللہ. آپ کوشش یہ کیجئے علم والوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ, وعدہ کریں انشاءاللہ. اگر دوبارہ آیا یہی پوچھوں گا میں کبھی یہ سوچ کے نہیں جاتا ہوں بھی جھنڈے گڑنے چاہیے, لوگ واہ واہ کریں. جھنڈے کس کے گڑیں؟ صرف خدا کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کے علاوہ کوئی جھنڈا نہیں رہنا ہے. بڑے بڑے آئے چلے گئے, ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے. آج گلا ہے, سینہ ہے, باتیں ہو رہی ہیں تو لوگ بلا رہے ہیں, کل یہ ختم ہوگا نا لہجے ٹوٹنے لگیں گے, بات نہیں بنے گی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے کسی چیز کی عقل نہیں ہے. اگر کبھی آیا تو پوچھوں گا آپ نے علم والوں کی کتنی عزت کی ہے. یہ ابھی آپ کا چھوٹا سا ادارہ, خدا کرے یہ دارالعلوم بنے گا, بنائیں گے انشاءاللہ, وعدہ کریں انشاءاللہ. دارالعلوم بنائیے, خدا کرے دستار بندی کا جلسہ ہو پھر ہم آئیں. بلاؤ گے مولانا؟ صورت آنا ہے, ٹھیک ہے نا. خدا آپ کو سلامت رکھے. بس یہ نعرہ یاد رکھیے, حشر تک ڈالیں گے ہم. میرے ساتھ پڑھنے بڑا اچھا لگ جائے گا, بہت اچھا آپ لوگوں نے سنا ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا, سناتے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت کے احسان کا نتیجہ ہے پوری دنیا کہتی ہے ڈال دی قلب میں, اور زور سے ڈال دی قلب میں سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. میں نے چندہ نہیں مانگا آپ سے یار, چندہ نہیں مانگا میں نے, کلمہ پڑھنے کو بولا ہے آپ سے. اس نیت سے پڑھیں کہ جتنے بھی ہمارے اہل سنت دنیا سے گئے ہیں اس شہر سے, اللہ اس کا ثواب ان کی روحوں کو عطا فرما دے. اس نیت سے زور سے پڑھنے سارے لوگ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.